والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس هذا بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حاجك من بعد ما جاءك من العلم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين اللهم صل على محمد. ناظرین محترم، آج کا ہمارا یہ پروگرام حیدری
عزاداری چینل کی طرف سے روزے عید مباہلہ کے حوالے سے ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں اپنی طرف سے اور اپنے اس حیدر عزاداری چینل کی طرف سے عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کے جو یہ روز ہے، روز عید مباہلہ، اس کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں اور بہت عظمتیں ہیں۔ عید کا دن ہے، عید مباہلہ کا دن ہے، اور عید مباہلہ کا دن جیسا کہ شیخ عباس قمی نے بھی اپنے کتاب مفاد الجنان میں اس روز کی فضیلت کے بارے میں تحریر فرمایا اور اس کے روز کے اعمال کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ اس دن سب سے پہلے تو غسل کرنا مستحب ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے، اور جو عید مباہلہ کے اعمال ہیں وہ اعمال انجام دینا مستحب ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، جیسا کہ روزے عید غدیر کو جو 2 رکعت نماز پڑھی گئی تھی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو یہ دن ہے، ایک عالمی دن ہے، ملت مسلمہ کے لیے ایک متبرک اور مبارک دن ہے، اور اس دن کو ہم سب مسلمانوں کو مل جل کر منانا چاہیے، اور اس عید کی جو ہے خوشیاں سب کو منانی چاہیے اور ایک دوسرے کو تبریک پیش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ روز عید مباہلہ کا دن صرف ایسا نہیں کہ اہل تشیع ہی منائیں، یہ اہل تشیع ہی کی عید کا دن ہے، نہیں، بلکہ یہ دن عالم اسلام کی عید کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن اسلام کو عیسائیت پر فتح حاصل ہوئی تھی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی نجرانیوں پر، نصرانیوں پر، اور وہ دن فتح کا دن تھا کہ جب حق کی فتح ہوئی تھی باطل کے اوپر۔ اب سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ مباہلہ کے معنی کیا ہے، مباہلہ کی میننگ کیا ہے؟ تو مباہلہ کے معنی جو ہیں اگر ہم لغت میں دیکھیں تو ہمیں ملے گا کہ قید و بند سے آزاد ہونے کے معنی میں، یا لعن اور تشنیع کے معنی میں مباہلہ کے لغت میں معنی جو ہے ڈکشنری میں آپ کو مل جائیں گے۔ اب یہ کس مادے سے ہے، کیسے، یہ تفصیلی بحث ہے۔ اصطلاحی معنی جو ہے مباہلے کے کیا ہیں؟ اگر ہم اصطلاحی معنی دیکھیں مباہلے کے تو 2 گروہ یا 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے پر لعن و تشنیع کریں گے، لیکن کس پوزیشن میں، کس حالت میں؟ کہ ایک انسان دوسرے سامنے والے کو باطل پر سمجھتے ہوئے اپنے حق کو ثابت کرے اور اس کے جو ہے باطل کو باطل قرار دے اور اس پہ لعن و تشنیع کرے۔ مباہلے میں 2 گروہ کا آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے لعن اور تشنیع کرنا اور جو ہے اس پر عذاب کے لیے جو ہے دعا کرنا ہے۔ یہ ایک اصطلاحی اور مختصر سے معنی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ مباہلہ واقع کب ہوا؟ مباہلہ کس تاریخ میں واقع ہوا، کس ہجری میں واقع ہوا؟ تو یہ جو مباہلہ ہے اس کے بارے میں شیخ مفید علیہ رحمہ، شیخ انصاری علیہ رحمہ اور علماء نے لکھا ہے کہ مباہلہ جو ہے فتح مکہ کے بعد اور حجۃ الوداع سے پہلے واقع ہوا اور زیادہ تر 9 ہجری لکھا گیا، اور مشہور یہ ہے کہ مباہلہ کے روز کا جو دن ہے وہ 24 ذی الحجہ کا ہے، تو 9 ہجری 24 ذی الحجہ کو مباہلہ واقع ہوا۔ یہ تاریخ ہے مباہلہ کی، اور اس کو جو ہے اکثر علماء نے لکھا ہے 24 ذی الحجہ۔ پھر اس کے بعد آگے بات یہ بڑھتی ہے کہ مباہلہ کا پس منظر کیا ہے، مباہلہ کیوں ہوا، اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا تمہید اور مقدمہ بنا کے اپنی بات کو میں پیش کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان رسالت کیا اور اسلام کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا۔ رسول اکرم آہستہ آہستہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کرتے رہے اور پیغام کو پہنچاتے رہے۔ اسلام کا پیغام عام ہوتا رہا۔ اب ہمارا موضوع یہ ہے کہ مباہلہ واقع کیوں ہوا، اس کا سبب کیا تھا واقع ہونے کا۔ تو رسول اکرم نے اسلام کے پیغام کو اپنے میسنجر بھیج کر جگہ جگہ پر پہنچایا۔
جب مکہ فتح ہوا تو رسول اکرم نے ایک اپنا پیغمبر، ایک میسنجر نجران میں بھیجا، جو مدینے سے فاصلے پر تھا اور جہاں پر نصرانی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے۔ جب رسول اکرم کا نمائندہ پیغام لے کر نصارہ نجران کے پاس پہنچا تو رسول اکرم نے جو پیغام بھیجا تھا اس میں سب سے پہلی چیز یہ لکھی تھی کہ آپ اسلام کو قبول کر لیں، ہم آپ کو دعوت اسلام دیتے ہیں اور یہ اللہ کا دین ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز یہ لکھی تھی رسول اکرم نے کہ اگر آپ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو آپ جزیہ دینے پر، ٹیکس دینے پر تیار ہو جائیے۔ تیسری چیز رسول اکرم نے یہ لکھی تھی کہ اگر یہ دونوں نہیں کرتے تو تیسرا یہ کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ پیغام نصارہ نجران تک پہنچا۔ اس قبیلے کا یا عیسائیوں کا جو سردار تھا اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اس خط کو، اس نامے کو ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ مدینے سے اس طرح کوئی محمد شخص کا نام ہے، اس نے یہ پیغام بھیجا ہے اور اس نے اسلام کی دعوت دی ہے اور وہ نبوت کا دعوے دار ہے۔ تو اس کے بارے میں یہاں روایتیں ہیں کہ اس سردار نے کچھ لوگ معین کیے، 64 لوگ تھے، کسی نے لکھا 5 لوگ تھے، کسی نے 12 14، یہ عدد میں اختلاف ہے۔ بہرحال ایک وفد تیار ہوا اور وہ مدینے کی طرف آیا۔ جب یہ وفد مدینے میں پہنچا تو اختصاراً عرض کروں کہ رسول اکرم نے پہلے ان سے ملاقات نہیں کی۔ ان سے ملاقات نہ کرنے کی وجہ رسول اکرم کی یہ تھی کہ ان کے بدنوں کے اوپر، جسموں کے اوپر بہت ہی خوبصورت اور سجے ہوئے لباس تھے، یہ سونے چاندی سے آراستہ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا تھا۔ تو رسول اکرم نے اس وجہ سے ان سے ملاقات نہیں کی تھی، بہت اختصار کے ساتھ۔ لیکن لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہمیں دعوت دے کے بلایا گیا اور ہم سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ پھر مولا کائنات نے ان کی مشکل کو حل کیا، کیونکہ مدینے میں وہی مشکل کشا تھے، ہر کسی کی مشکل کو حل کرنے والے۔ انہوں نے کہا رسول اکرم آپ سے اس وجہ سے ملاقات نہیں کر سکتے کہ آپ جو یہ شاہانہ لباس پہن کر ان کی خدمت میں جا رہے ہیں تو وہ ملنا نہیں چاہتے، آپ سادے لباس میں رسول سے ملیے تو آپ سے ملاقات کریں گے۔ یہ جو عیسائی تھے نجران کے، یہ سادہ لباس انہوں نے زیبتن کیا اور یہ رسول کی خدمت میں پہنچے۔ رسول نے ان کا احترام کیا، مسجد میں بٹھایا اور پھر وہاں پر گفتگو شروع ہوئی۔ اب جب گفتگو شروع ہوئی تو کچھ مسئلے مسائل ہوئے، جو باتیں تھیں ان پر ہوئی۔ آخر میں بات آتی ہے جناب عیسیٰ پر۔ جناب عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کے کوئی باپ نہیں تھے۔ رسول اکرم نے کہا کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن عیسائی کہنے لگے، نجرانی کہنے لگے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے اس لیے کہ جناب مریم کے کوئی شوہر نہیں تھے اور جناب عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں تھے، اللہ ان کے باپ ہے اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بس جناب رسول اکرم نے کہا کہ اگر یہ والی بات ہے کہ جناب عیسیٰ کے باپ نہیں تھے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ جناب آدم کے تو ماں باپ دونوں ہی نہیں تھے۔ جیسے ہی رسول اکرم کا یہ جواب سنا تو جو ان کے سردار تھے یا جو اس وفد کے جو ہے سربراہ تھے گروہ کے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ اس میں نام بھی لکھے ہیں، ابو حارثہ ہے، سرجیل ہے اور بھی ثاقب ہے، اس طرح کے نام جو ہے تاریخ نے لکھے ہیں کہ یہ خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے بات کو مانا نہیں۔ جب انہوں نے بات کو مانا نہیں تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا تھا، شروع میں تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، سورہ مائدہ کی 61ویں نمبر کی آیت کہ اے میرے رسول جب یہ تم سے کٹ حجتی کرنے لگیں تو تم ان سے کہہ دو، یعنی علم آنے کے بعد بھی یہ کٹ حجتی کر رہے ہیں جناب عیسیٰ کے بارے میں، تو تم ان سے یہ کہہ دو کہ تم جو ہے اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، پھر ہم جو ہے مباہلہ کریں اور پھر ایک دوسرے پر جو کیا ہے وہ جھوٹوں پر جو ہے کیا مل کر لعنت، یعنی جو بھی جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جب یہ مباہلہ طے ہو گیا تب یہ ہوا کہ صبح کو فلاں جگہ پر فلاں مقام پر مباہلہ ہوگا۔ یہ بات مدینے میں عام ہو گئی کہ صبح رسول اللہ مباہلے کے لیے جائیں گے اور نصارہ نجران سے مباہلہ ہوگا۔ یہاں بھی بہت سی روایتیں ملتی ہیں کہ خیمہ نصب کیا گیا، رسول اکرم نے جناب سلمان فارسی کو حکم دیا کہ آپ جا کر وہاں پر ایک قالین بچھا دیجئے، اور یہ اس طرح کی روایتیں جو اختصاراً میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا۔ صبح کو سورج طلوع ہوا
اس سے پہلے کہ رسول اکرم جگہ مقررہ پہ پہنچتے، مدینے کے لوگ وہاں جا کر جمع ہو گئے۔ اب رسول اکرم جو مباہلے کے دن نکلے ہیں، تو یہاں روایت حضرت عائشہ سے بھی ہے اور اوروں سے بھی ہے کہ پہلے رسول اکرم نے ایک چادر کے اندر اپنے اہل بیت کو جمع کیا۔ اہل بیت جناب فاطمہ زہرا تھی، جناب مولا کائنات تھے، امام حسن تھے اور امام حسین تھے، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد پھر تاریخ میں لکھا کہ رسول اکرم نے اپنے دوش مبارک پر عبا کو ڈالا اور کس شان سے گھر سے مباہلے کے میدان پہ نکلے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے بائیں طرف آغوش میں لیا، اپنے دست مبارک کی انگشت مبارک کو امام حسن کی جو ہے ہاتھ میں دیا۔ اس طرح سے رسول اکرم چلے۔ رسول اکرم کے پیچھے پیچھے جناب فاطمہ زہرا تھی، جو رسول اکرم کے پیچھے چلیں گے، ان کے پیچھے مولا کائنات چل رہے تھے۔ پورا مدینے کے لوگ میدان مباہلہ میں جمع تھے۔ رسول اکرم اس شان سے مباہلے کے میدان میں جا رہے تھے۔ اب ادھر سے نصارہ نجران کو بھی اور مدینے والوں کو یہ انتظار تھا کہ مباہلے کے لیے رسول کس کس کو لے کر آتے ہیں، لیکن جب رسول قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول کے ساتھ کوئی نہیں ہے، صرف دو بچے ہیں جو رسول کے نواسے ہیں، ایک بیٹی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ایک ان کے چچا زاد بھائی ہیں اور ان کے وصی اور ان کے جو ہے وزیر ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا اور عیسائیوں کے اس گروہ نے یہ دیکھا تو یہاں پر ابو حارثہ نے سوال کیا کہ یہ محمد کس کے ساتھ چلے آ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ جو دو بچے ہیں یہ ان کے نواسے ہیں، ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ان کے پیچھے جو خاتون ہے وہ ان کی بیٹی ہیں، سیدہ کونین ہیں، اور جو ان کے پیچھے ہی ان کے داماد ہیں اور چچا زاد بھائی ہیں۔ جب رسول اکرم مباہلے کے لیے قریب پہنچے تو رسول اکرم کے بیٹھنے کا انداز ایسا انداز تھا جیسے انبیاء بیٹھتے تھے، جیسے اولیاء بیٹھتے تھے۔ تو جب عیسائی کا جو سربراہ تھا، جو ابو حارثہ تھا، اس نے رسول اکرم کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے برابر والے سے کہا کہ ہمیں ان سے مباہلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہاں پر نام لکھا ہے کہ ثاقب ہے یا سید ہے یا سعید ہے۔ اس نے کہا ابو حارثہ ہمیں مباہلہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہا کہ میں ان کا انداز دیکھ رہا ہوں، ان کا انداز ہی بیٹھنے کا نبیوں کی طرح سے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اے ثاقب، اے سعید یا سید جو بھی نام ہے، ابو حارثہ نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، اگر ان لوگوں نے بد دعا ہمارے لیے کر دی تو زمین پر عیسائی یا نصرانی کے نام کا ایک بچہ بھی نہیں بچے گا۔ پھر ایک جگہ یہ لکھا ہے، وہ مشہور روایت جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کہ اس نے کہا کہ یہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور پہاڑ اپنی جگہ سے چھوڑ دیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ بس وہ کہنے لگے کہ یار محمد، ہم آپ سے مصالحت کرتے ہیں، ہم مباہلہ نہیں کرتے، اور جو ہمارے جو ہے شرطیں آپ رکھیں گے اور ہمارے جو ہے ایک مقدور ہوں گی، یعنی جس پر ہم ادا کرنے پر ان شرطوں کو ماننے پر قادر ہوں گے، ہمیں وہ شرطیں منظور ہوں گی۔ تو رسول اکرم نے کچھ شرطیں رکھی تھی مباہلے کے اس جو ہے معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے، جس کو علماء نے لکھا کہ ایک شرط رسول اکرم نے یہ رکھی تھی کہ آپ ہمیں ہر سال 2000 لباس دو گے، 2000 لباس، جن میں ہر لباس کی قیمت 40 درہم ہوگی۔ اس کے بعد رسول اکرم نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ اگر مسلمانوں کی جنگ یمن والوں سے ہوتی ہے خدا نخواستہ تو تم ہمیں 30 تلواریں، 30 نیزے اور 30 گھوڑے دو گے آریتن، اور جنگ کے بعد جن رسول اکرم نے کہا کہ جن کی واپس کرنے کا ضامن میں ہوں گا۔ یہ جب شرطیں لکھی گئی ایک پیپر کے اوپر تو اس پر جو ہے نجرانیوں نے بھی سائن کیے، عیسائیوں نے بھی سائن کر دیے اور رسول اکرم نے بھی سائن کر دیے، اور وہ یہ کہہ کے اپنے وطن واپس چلے گئے۔ تو یہ ہے مباہلے کا پس منظر، یہ ہے مباہلے کا واقعہ، کا مباہلہ کیوں ہوا تھا، واقعہ مباہلہ یہ ہوا۔ لیکن عزیزوں، بعد میں تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ وقت چلا گیا تو وہاں سے ابو حارثہ اور ایک دو لوگ آئے، ایک سال کے بعد رسول اکرم کے لیے کچھ تحفے اور تحائف لے کر آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہاں تک بعض جو ہے کیا روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ پورے نجران نے جو ہے کیا ہے اسلام قبول کر لیا تھا اور سب مسلمان ہو گئے تھے۔
تو یہ کس دن کا دن ہے؟ یہ آج ہی کا دن ہے جسے روز عید مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو نتیجتاً میں آپ کی خدمت میں ناظرین محترم عرض کر دوں کہ آج کی جو یہ عید ہے فقط کسی فرقے کی عید نہیں ہے کہ تشیع اہل تشیع کی عید ہو یا اہل تسنن کی عید ہو یا اہل حدیث کی عید ہو، بلکہ میرے نقطۂ نظر کے اعتبار سے جو یہ عید ہے پورے عالم اسلام کی عید ہے۔ اس لیے یہ فتح فقط کسی فرقے کی فتح نہیں ہے بلکہ سب مسلمانوں کی فتح ہے۔ کس کے اوپر؟ عیسائیوں کے اوپر۔ تو اس عید کو ہم سارے مسلمانوں کو مل جل کے منانا چاہیے اور اس کی تبریک اور تہنیت ایک دوسرے کو پیش کرنا چاہیے، اور یہ سوچ کر کرنا چاہیے، یہ فکر کرنا چاہیے کہ آج اسلام نے عیسائیت پر فتح حاصل کی تھی۔ یہ آج ہی کا دن تھا، آج ہی کا دن وہ ہے جس دن حق کا پرچم لہرایا تھا اور باطل کا پرچم سرنگو ہوا تھا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔